अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मेरी इस्लामी और दीनी माँ और बहनों, चूँकि क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और मसाइल का सिलसिला चल रहा है, इसलिए हस्ब मामूल आज भी एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना है, और वो ये है कि हम बारहा ज़कात, सदक़े फ़ित्र और क़ुरबानी के सिलसिले में सुनते आ रहे हैं कि मालिक निसाब यानी कितने माल पर ज़कात वाजिब है, कितने माल पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है और कितने माल पर क़ुरबानी वाजिब है। उसी तरह किस माल पर ज़कात वाजिब है, किस माल पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है और किस माल पर क़ुरबानी वाजिब है। तो आज कौन से माल में कितना निसाब है उसकी वजाहत की जा रही है। तवज्जो से सुने, मसाइल को समझने की कोशिश करें और समझने के बाद दूसरों तक पहुँचाए। उसके लिए आसान तरीक़ा यह है कि आप गौस शेख टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आने वाले मसाइल को अपने दोस्तों तक, मुताल्लिक़ीन तक शेयर करें। तो सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि निसाब दो किस्म का है। एक निसाब में माल नामी और दूसरा गैर नामी। और माल नामी में जानवरों के अलावा 4 किस्म का माल उमूमन दाखिल है। सबसे पहला सोना, दूसरे नंबर पर चांदी, तीसरे नंबर पर रुपया पैसा, चौथे नंबर पर तिजारत का सामान। ये चारों किस्म का माल माल नामी है। अब यहाँ से बितरतीब एक एक माल का निसाब तफसील के साथ बताया जाएगा। तो सबसे पहले क़ुरबानी के लिए सोने का निसाब, यानी क़ुरबानी वाजिब होने के लिए सोना कितना होना चाहिए। तो सोने का निसाब पुराने वज़न के एतबार से 7.5 तोला है और मौजूदा वज़न के एतबार से 80 पर 7 ग्राम 480 मिलीग्राम है। यानी किसी आज़ाद, आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान मर्द या औरत की मिल्कियत में क़ुरबानी के दिनों में 80 पर 7 ग्राम 480 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा सिर्फ सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है और उस पर कोई कर्जा भी नहीं है। तो ऐसे मर्द और औरत पर क़ुरबानी करना वाजिब है। और अगर ये क़ुरबानी ना करे तो गुनहगार होंगे। और अगर किसी आज़ाद, आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान मर्द या औरत की मिल्कियत में क़ुरबानी के दिनों में 100 ग्राम सोना है और चांदी बिल्कुल नहीं है और उस पर 50,000 रुपये का कर्जा भी है, तो उस पर क़ुरबानी करना वाजिब है या नहीं है। इसका जवाब ये है
کہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ آج کل سونے کی قیمت بازار میں 1 گرام 4700 روپے ہے۔ اس حساب سے 50,000 میں تقریباً 10.5 گرام یا 11 گرام سونا آتا ہے، اور 100 گرام سونے میں سے 11 گرام سونا قرض کے بدلے میں الگ کر دیا جائے تو تقریباً 80 پر 9 گرام سونا باقی رہتا ہے، اور قربانی تو صرف 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس آدمی کے پاس 100 گرام سونا ہو اور اس پر 50,000 کا قرضہ ہو تو بھی اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں 90 پر 5 گرام سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، اور اس پر 50,000 کا قرضہ بھی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان یا مرد یا عورت کی ملکیت میں 90 پر 5 گرام سونا ہو، چاندی بالکل نہ ہو، اور اس پر 50,000 کا قرضہ ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ آج کل سونے کی قیمت بازار میں 1 گرام 4,700 روپے ہے۔ تو اس حساب سے 50,000 میں تقریباً 10.5 یا 11 گرام سونا آتا ہے، اور 90 پر 5 گرام سونے میں سے 50,000 قرض کے بدلے 11 گرام سونا الگ کر دیا جائے تو صرف 80 پر 4 گرام سونا باقی رہتا ہے۔ حالانکہ قربانی واجب ہونے کے لیے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا ضروری ہے، اور یہاں اس سے کم ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے دوسرا نصاب چاندی کا ہے، یعنی چاندی پرانے وزن کے اعتبار سے 52.5 تولہ اور موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ یعنی قربانی کے دنوں میں کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں 612 گرام 360 ملی گرام صرف چاندی ہے، سونا بالکل نہیں ہے، اور اس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 1000 گرام چاندی ہے، اس کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، اور اس پر 15,000 کا قرضہ بھی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ آج کل چاندی کی قیمت بازار میں 1 گرام 50 پر 2 روپے ہے۔ اس حساب سے 15,000 میں 280 گرام چاندی آتی ہے۔
اور 1000 گرام سے 15,000 قرضے کے بدلے 280 گرام چاندی الگ کر دی جائے تو 720 گرام چاندی باقی رہتی ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے صرف 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کافی ہے، اور یہاں اس سے زیادہ 720 گرام چاندی ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 700 گرام چاندی ہے، سونا اس کے پاس بالکل نہیں ہے، اور اس پر 15,000 کا قرضہ بھی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ چاندی کی قیمت آج کل بازار میں 1 گرام 50 پر 2 روپے ہے، تو 15,000 میں 280 گرام چاندی ہوتی ہے، اور 15,000 قرضے کے بدلے 280 گرام چاندی الگ کر دی جائے تو 700 میں صرف 420 گرام چاندی باقی رہ جاتی ہے، اور 420 گرام چاندی میں قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی واجب ہونے کے لیے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہونا ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال کی 2 قسمیں ہیں، مال نامی اور مال غیر نامی، اور قربانی دونوں قسم کے مال پر واجب ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ مال خواہ نامی ہو یا غیر نامی نصاب کے بقدر ہو۔ سونے کا نصاب 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام ہے۔ جس آدمی کے پاس قربانی کے دنوں میں 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو اور اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، یا اس پر قرضہ ہے، تو قرضے کے بقدر سونا الگ کرنے کے بعد بھی 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا باقی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، یا قرضہ ہے تو قرضے کے بقدر چاندی الگ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی باقی رہتی ہے، تو پھر ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔